شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کل آپ لوگوں نے مجھے اتنا اچھی طرح سے سب نے مجھے وش کیا، کانگریٹس کیا۔ 300 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور کام کروں اور محنت کروں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں علیشہ کہتی ہیں کہ میں انڈیا کی رہائشی ہوں، اور میں ایک ہاسٹل میں تھی۔ پہلے جو ہاسٹل تھا ہاسٹل کا جو روم تھا، وہاں پر میرے ساتھ اور بھی روم میٹس تھیں، لیکن بعد میں سنگل سیٹر روم میں شفٹ ہو گئی۔ اس روم میں بالکل جیسے اکیلی ہوتی تھی، وہاں پر مجھے عجیب و غریب سا کچھ محسوس ہونے لگ گیا۔ یعنی مجھے ڈر لگتا تھا اس روم میں، ایسا لگتا تھا کہ اس روم میں میرے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جب سے میں اس روم میں شفٹ ہوئی تھی، مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ یہی نہیں، مجھے ڈراؤنے خواب بھی اس روم میں آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی خواب میں ایک بہت بھیانک عورت ہے، وہ عورت اس کمرے میں جیسے رہتی ہے اور ایک دیوار سے نکلتی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے پاؤں کی طرف سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ایسا خواب میں نے دیکھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں نے یہی دیکھا، وہ بہت خوفناک چہرے کی عورت دیوار سے نکلی اور میرے پیروں کی طرف سے پکڑ کر مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ خوف کے مارے جب میری آنکھ کھلی، میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے پیروں کے اوپر نشان تھے۔ اس کمرے میں مجھے کالے رنگ کے سائے بھی نظر آتے تھے۔ میں نے بہت چیخنا شروع کر دیا، اور اگلے 48 آورز کے اندر اندر میں نے وہ روم خالی کر دیا۔ میں اسی ہاسٹل میں رہتی ہوں، لیکن وہ روم میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ میری زندگی میں ایک کہانی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علیشہ آپ کا۔ لسنرز، ہاسٹلز ہوتے ہیں آسیب زدہ، بہت زیادہ۔ اکثر ہاسٹلز ہی آسیب زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ویران رہتے ہیں۔ وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس سیزنل رہتے ہیں۔ جب بعض لوگ تو وہاں پر ایسے آتے ہیں جو صرف ایگزامز کے دنوں میں وہاں پر آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے، وہ آ کر رہتے ہیں۔ پھر جو ہاسٹلز ہوتے ہیں، وہ کالج اور اسکول کی بلڈنگز کو ایسی جگہ پر بنایا جاتا ہے، تعمیر کیا جاتا ہے جو ویران ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے پرابلمس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں محسنہ بطول۔ محسنہ کہتی ہیں میرے بھائی زیغم کے دوست کی شادی تھی، تو وہ کھاریاں سے آگے جو گاؤں تھا ہم لوگوں کا، ڈنڈوت گاؤں، وہاں پر وہ شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا، جہاں سے پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کی تھی جلال کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے شادی اٹینڈ کی، اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمہ اٹینڈ کیا، تو میں بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ ہم سارے لڑکے جیسے ہی ولیمہ اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے، میرے بھائی نے ادھر ہی رکنا تھا، پھپھو کے گھر ہی رکنا تھا۔ وہی اسکول جو آصف زدہ مشہور تھا، جہاں سے جلال کے ساتھ وہ ہیپننگ ہوئی تھی ساری۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے گزرنے لگے تو مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی جیسے کوئی چلنے لگ گیا ہے۔ مجھے کسی کے اپنے ساتھ چلنے کا احساس محسوس ہونے لگ گیا۔ اور بھی کافی زیادہ لڑکے تھے، میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ وہ ہلے گلے میں وہ چیز اگنور ہوگی۔ ہم لوگ گھر آئے، باتیں وغیرہ کرتے رہے۔ گرمیوں کا ہی موسم تھا، باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو کسی پہر نیند آ گئی، ہم لوگ سو گئے۔ جیسے میری آنکھ لگی، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے اب باقاعدہ میرے پاس کوئی آیا ہے۔ میں نے جب گھبرا کر آنکھ کھولی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بالکل اوپر 2 کالے رنگ کے سائے تھے، وہ بالکل میرے اوپر تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے اوپر آ رہے ہیں۔ میں نے جو ہی ساتھ میرا کزن لیٹا ہوا تھا، میں نے اس کو جگایا۔ میں نے اپنے کزن کو اشارہ کر کے بتایا کہ مجھے یہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے۔ میرے کزن نے بھی جب غور کر کے دیکھا، وہاں پر وہ 2 کالے رنگ کے سائے بالکل ہم دونوں کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ میرے کزن نے جب ان کو دیکھا، میرا کزن چیخے مارتا ہوا وہاں سے باہر بھاگا۔ سب گھر والے جاگ گئے۔ ہم لوگوں کے ایک انکل تھے، وہ بھی کچھ یہ علم وغیرہ رکھتے تھے، انہوں نے فوراً سے آیت کرسی اور درود پاک کا دم کر کے ہم لوگوں کے اوپر حصار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ سے وہ جو اسکول مشہور تھا، آصف زدہ اسکول جو تھا، وہاں سے یہ لوگ گزر کے آ رہے تھے، ان لوگوں نے پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ زیغم نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو جنات کا سایہ تھا وہ ان کے ساتھ
وہاں سے چلتے ہوئے گھر تک آ گئے ہیں۔ وہ اس کو نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکے، اس کے جسم پر انہوں نے داخل ہونا تھا، اس کے گلے میں تعویذ تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم میں تو نہیں آ سکے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر بھی گیا تھا، پھر کافی دم وغیرہ کروایا، اس کے بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ یہ میرے بھائی کے ساتھ ایک ہیپننگ ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محسنہ بطول آپ کا۔ لسنرز، غفلت انسان خود کرتا ہے جب پتہ ہو کہ ایک جگہ سیب زدہ ہے اور وہاں سے کسی ایک کے ساتھ وہ ہیپننگ ہوئی ہو جس کو آپ لوگوں نے خود سنا ہو، آپ لوگوں کو خود پتہ ہو، پھر وہاں سے پرفیوم لگا کر گزرنا، وہ بھی رات کے ٹائم، اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ان باتوں کو یاد رکھا کریں۔ پرفیوم لگا کر جو لوگ بھی آسیب زدہ جگہ سے گزرتے ہیں، جنات ان پر ضرور اٹیک کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ سے رحم مانگا کریں، پرفیوم لگائیں لیکن کم لگا لیں، بہت زیادہ مت لگایا کریں، اور اپنے اوپر آیت الکرسی کا دم کر لیا کریں، انشاءاللہ پھر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست فیصل آباد میں رہتا ہے، اس نے میرے ساتھ اپنی ایک کہانی شیئر کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کی شاپ تھی، ہم لوگ اپنی شاپ پر کام کر رہے تھے، میرے ساتھ ایک کام والا ملازم بھی تھا۔ ایک دم سے ابو کی کال آئی۔ ابو نے یہ کہا کہ ابو کے ایک دوست تھے انکل، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہاں پر ہم لوگوں نے جانا تھا۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم شاپ بند کر کے آ جاؤ، ہم لوگوں کو جھنگ جانا ہے، تو ابھی ہم لوگ نکلیں گے تب پہنچ سکیں گے۔ اتفاق سے اسی دن جو میرے ساتھ ورکر لڑکا کام کرتا تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی چھٹی چاہیے، میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں نے اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ بھی چلا گیا۔ میں نے فوراً سے ابو کو کال کر کے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں 1 گھنٹے کے بعد خود آ جاؤں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے دکان ٹائم پر بند کی، گھر آیا، تیار ہوا، اور گھر پہ بھی ہم لوگوں کا ایک ملازم تھا، اس کو یہ کہا کہ تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں نے بائک لیا اور میں چل پڑا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا، وہاں پر بہت زیادہ رش تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، مرد عورتوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ فوتگی والے گھر بھی گیا وہاں پر۔ جیسے ہی وہ رات مجھے وہیں پر آ گئی، وہاں پر اگلے دن ان کا جنازہ تھا، انکل کا جنازہ اٹینڈ کیا۔ تو میں نے ابو سے یہ کہا کہ دکان پیچھے بالکل اکیلی ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں اپنی بائک پر گیا تھا، آپ لوگ آ جائیے گا بعد میں۔ ابو نے یہ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ہم لوگ کل کروا کے واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنا بائک لیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ وہ بالکل ریگستان کا علاقہ تھا، اتنی شدید گرمی تھی کہ وہاں پر دن کے وقت بھی دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی زیادہ جب ان کے گھر سے آگے نکل آیا، راستے میں ہی تھا، بالکل ویران وہ جگہ تھی، دور دور تک ڈھونڈنے سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی شدید گرمی تھی۔ مجھے بہت سخت پیاس لگ گئی۔ اب مجھے اتنی سخت پیاس لگی ہوئی تھی کہ میرے سے بائک چلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے راستے میں کوئی گھر، کوئی جگہ نظر آ جائے جہاں سے میں پانی پی سکوں۔ اچانک میری نظر پڑی تو جہاں سے میں گزر رہا تھا وہاں مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ایک کنواں ہے، یعنی وہاں پر سامنے ایک کنواں سا مجھے نظر آیا۔ میں نے فوراً بائک کھڑا کیا اور میں اس کنویں کے پاس پانی پینے چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے پانی پیا، ہاتھ منہ دھویا، کافی ٹھنڈا اس کنویں کا پانی تھا۔ ابھی میں وہیں پر کھڑا ہو کر پانی ہی پی رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی ہے۔ سائڈوں پر بہت بڑا ویرانہ تھا، جھاڑیاں تھیں۔ میں ڈر گیا کہ شاید کوئی جنگلی جانور وغیرہ نہ ہو۔ میں نے بالکل بھی کوئی شور شرابہ نہیں کیا، بالکل آرام سے کھڑا رہا۔ وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ چلتی ہوئی جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی، میری بیک سائڈ پر تھی وہ۔ ابھی میں پیچھے پلٹنے ہی لگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے وہ اب چلنے کے ساتھ ساتھ کچھ بول بھی رہی ہے۔ اس کے بولنے کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ عجیب تھی۔ ابھی میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بوڑھی عورت جھاڑیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور وہ بڑی عجیب و غریب انداز میں آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں کنویں کے پاس کھڑا ہوں، شاید اس کا دھیان ابھی میری طرف گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹائے کہ اس کو محسوس نہ ہو جائے کہ میں یہاں پر ہوں۔ میں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ فوراً سے میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں نے گھر آ کر سانس لیا، جب میں گھر پہنچا تو مجھے بہت زیادہ بخار چڑھا ہوا تھا۔ میرے ملازم نے میرے سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے بھائی؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی اس علاقے کو جانتا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے جو آپ بچ گئے ہیں۔ وہ جو کنواں ہے وہ بالکل ویرانے میں ہے اور وہ بہت قدیم پرانا کنواں ہے، وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے،
وہ اکثر لوگوں کو وہاں پر رات تو رات دن میں بھی نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے ویرانے کے اس کنویں کی طرف کبھی بھی کوئی نہیں جاتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کسی نقصان سے بچا لیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی۔ یہ وقاص احمد کے ایک دوست تھے جن کی زندگی کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جو صحرا کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ریگستان ہوتے ہیں وہاں پر ویرانہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں پر کنویں ہی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ پانی کا وہاں پر جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے دوسرے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر پانی بہت کم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر کنویں بنا دیے جاتے ہیں کہ پانی کی شارٹیج کو پورا کیا جا سکے۔ بعض اوقات وہ کنویں ویرانے میں بھی ہوتے ہیں، اور کنویں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کنواں جنات کی، غیر مرئی مخلوقات کی پسندیدہ رہائش گاہ ہے۔ کنویں میں جنات بہت شوق سے رہنا پسند کرتے ہیں۔ جو کنواں ویران اور خالی ہو وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، جن کا گزر بسر گاؤں کے علاقوں سے ہوتا ہے، اگر راستے میں انہیں کوئی ویران کنواں نظر آئے، پیاس لگی ہو، پانی پینا ہو، تو برائے مہربانی آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر جایا کریں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں۔ جاوید کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بالکل ینگ ہوا کرتا تھا تب۔ ابھی میں نے نیا ہی کام کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ میں ایک کمپنی میں کام کیا کرتا تھا، تو ہم لوگوں کو آرڈرز لے کر ڈیلیوری دینی ہوتی تھی دوسرے شہروں میں جا کر۔ اسی سلسلے میں ایک دفعہ جا رہا تھا۔ یہ انڈیا سے شیئر کر رہے ہیں جاوید ہمارے ساتھ سٹوری، انڈیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، کانپور کا وہ علاقہ تھا، وہاں سے مجھے وہ مال لے کر دوسرے شہر میں جانا تھا۔ میرے پاس مال گاڑی یعنی ٹرک تھا جس کو میں لے کر جا رہا تھا۔ آج میں بالکل اکیلا تھا، ویسے ہم لوگ 2 ہوتے تھے جو ٹرک لے کر جایا کرتے تھے۔ جون جولائی کا مہینہ تھا، دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں ایک بالکل ویران علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہاں پر بالکل ایسا ہی منظر تھا جیسے جنگل کا علاقہ ہوتا ہے، بڑے بڑے درخت بھی تھے، بڑے بڑے کھیت کھلیان بھی تھے۔ ایک دم سے اتنی شدید دھوپ اور گرمی تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہر طرف ویرانہ ہے، کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طرح سے کھیتوں میں اکثر بہت اونچے لوگوں نے یہ گھاس کے اور جو ایک اور چیز ہوتی ہے چارہ سا ہوتا ہے وائٹ کلر کا، اس کے بڑے بڑے سے ان لوگوں نے وہ ٹیلے سے بنائے ہوئے تھے۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیلا سا ہے کسی چیز کا، پتہ نہیں اب وہ سوکھی گھاس کا تھا، مٹی کا تھا، دور سے اونچی سی ایک ٹیلا نما جگہ لگ رہی تھی۔ بہت بڑا ایک کھیت تھا۔ وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دوپہر کی ٹائم کی بات ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی شدید دوپہر میں، شکر دوپہر، اتنی گرمی میں یہ عورت یہاں پر ٹیلے پر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس کے کپڑوں کا جو کلر تھا وہ اورنج کلر کا، اس کا کوئی لباس تھا، اس طرح کا اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے کے اوپر تک اس نے دوپٹہ کیا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی مسافر نہ ہو، کوئی راستہ بھول گئی ہو، تو میں پوچھ لیتا ہوں اتنی شکر دوپہر کوئی عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر کھڑا کیا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا میں نے کہا میں جا کر پوچھتا ہوں یہ۔ اب میں اس کی طرف چلتا جا رہا تھا، دیکھنے میں وہ جگہ مجھے نزدیک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا وہ جگہ بالکل قریب ہوتی گئی۔ دیکھنے میں وہ جگہ قریب لگ رہی تھی، جیسے میں چلتا گیا وہ جگہ مجھے بہت زیادہ دور لگنے لگ گئی۔ میں اتنا چلا کہ میرا ٹرک بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ جگہ پھر بھی قریب نہیں آ رہی تھی۔ اتنا فاصلہ تو وہ تھا ہی نہیں، کیونکہ جب میں ٹرک چلا رہا تھا وہ جگہ مجھے بالکل قریب ہی نظر آ رہی تھی۔ جیسے میں نے دیکھا وہ عورت وہاں پر بیٹھی ہے، اس نے دوپٹے میں سے جیسے اپنا سر میری طرف گھمایا۔ میں نے اسے آواز دی، تم کون اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ابھی بھی میں اس سے اتنا دور تھا کہ مجھے اونچی آواز میں اس کو بلانا پڑا۔ میں بھاگتا ہوا جیسے اس جگہ کے قریب جانے لگا، میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ٹیلے سے نیچے پچھلی طرف چھلانگ لگا دی۔ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا معاملہ۔ وہ ٹیلا کافی زیادہ اونچا تھا، وہ سوکھے گھاس کا اور شاید مٹی بھی تھی اس کا وہ ٹیلا تھا۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے جا کر جب میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جس نے میرے دیکھتے دیکھتے بیک سائڈ پر چھلانگ لگائی، اور جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کافی زیادہ تسلی سے دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اتنا زیادہ آنکھوں کا وہم نہیں ہو سکتا۔
ابھی میں پیچھے پلٹا ہی ہوں، مجھے تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ شاید کوئی جنات کا معاملہ ہو، دوپہر کا ٹائم ہے، جون جولائی کا مہینہ تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں، بالکل میرے ٹرک کے پاس وہ عورت کھڑی ہے۔ مجھے وہاں تک آنے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگ گئے تھے۔ وہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ نہ میں نے اسے بھاگتے دیکھا، نہ میں نے اسے جاتے دیکھا۔ میرے ٹرک کے پاس وہ کھڑی ہوئی، میں نے پھر وہاں سے دوڑ لگائی ٹرک کی طرف۔ جیسے میں ٹرک کے پاس آیا، وہ میری آنکھوں کے سامنے ٹرک کی بیک سائڈ پر گئی۔ میں نے اسے کہا، تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پیچھے پلٹ کر دیکھا، ٹرک کے ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، اور ٹرک کے دونوں جو اگلے ٹائر تھے وہ پنکچر ہو چکے تھے۔ ویرانے میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے پاس کچھ ایسا بیک اپ بھی نہیں تھا کہ میں وہ ٹائر چینج کر سکتا۔ اب میں ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی عورت تھی، وہ اس نے آ کر وہ اس کے ٹرک بھی ٹائر بھی پنکچر کر دیے۔ اب نہ میں ٹرک چلا سکتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ بالکل ویرانہ، کوئی وہاں پر ٹریفک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اکیلا وہاں پر، دوپہر کا ٹائم، میں وہاں پر ٹرک میں بیٹھا ہوا، بہت میں نے کوشش کی کہ میں کچھ کروں، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے ٹرک کے اوپر بہت بھاری بھرکم کوئی چیز گری ہے۔ میں فوراً نیچے اترا، میں نے پیچھے جا کر دیکھا، ٹرک پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے پورا ٹرک زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ میں باہر کھڑا ہوا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں ٹرک سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ جو ہی میں ٹرک سے تھوڑا پیچھے ہٹا، ٹرک کے پاس سے بہت خوفناک رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں سڑک کی طرف، پیچھے کی طرف بھاگنے لگ گیا، کیونکہ اب مجھے کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ کچھ جنات کا معاملہ ہے۔ میں بہت زیادہ پیچھے بھاگتا بھاگتا کافی زیادہ پیچھے آ گیا۔ 15-20 منٹ میں مسلسل بھاگتا رہا، اپنی جان بھی بچانی تھی۔ جیسے ہی میں بھاگ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیچھے بھی کوئی بھاگ رہا ہے۔ مجھے بالکل تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے بھاگتے بھاگتے، نڈھال میں ہو گیا، پیاس سے میرا برا حال ہو گیا۔ وہاں پر ایک ورک شاپ تھی، بالکل وہ بھی آگے کر کے تھی۔ مجھے جب نظر آئی کہ وہاں پر کوئی دکان سی ہے، میں وہاں پر گیا۔ وہاں پر ایک آدمی تھا، وہ سائیکل اور یہ موٹر بائک وغیرہ کو پنکچر وغیرہ لگاتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو مجھے ملا یہاں پر۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے یہاں سے میں اتنا بھاگتا ہوا آیا ہوں، میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس نے ساری لوکیشن اس کو پتہ چل گئی۔ اس نے کہا وہاں پر تو بہت سخت جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر تو پورا خاندان ہے جنات کا، وہ جگہ ہر وقت ویران رہتی ہے، وہاں پر تو جنات نے تم پر حملہ کیا، تم اس کے پیچھے کیوں گئے تھے؟ میں نے اسے کہا میری مدد کرو، میرا ٹرک خطرے میں ہے، وہاں پر اتنا مال ہے، میں نے لے کر جانا ہے۔ اس آدمی نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ اس نے اپنا سائیکل نکالا، ہم دونوں اس کے سائیکل پر، اس نے مجھے پانی بھی پلایا۔ سائیکل پر جب ہم لوگ ٹرک کے پاس پہنچے، ٹرک کے جو دونوں ٹائر تھے، اس نے آ کر چیک کیا، اس نے کہا ٹائر کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹائر تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گیا تھا، دونوں ٹائر پنچر تھے۔ اس نے دوبارہ سے چیک کیے، میں نے ٹرک سٹارٹ کیا۔ اس نے کہا جتنی جلدی ہوتا ہے تم یہاں سے نکلو۔ وہ ابھی سائیکل پر بیٹھ کر پیچھے ہی پلٹا تھا، شاید میں نے اس کو غور سے دیکھا نہیں، وہ بہت تیزی سے چلا گیا۔ ایک دم سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جو ٹیلے کے اوپر مجھے عورت نظر آئی تھی، دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسا لگا وہ جو میں ٹیلا دیکھ رہا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ ایک دم سے عجیب و غریب ہی ماحول بن گیا وہاں کا۔ میں ٹرک میں بیٹھا، جو ہی میں نے ٹرک سٹارٹ کیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ٹرک سٹارٹ ہو گیا، میں نے چلایا۔ ابھی میں 5 منٹ مسلسل میں نے ڈرائیو کی ہوگی، 5 منٹ ٹرک بند ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی ٹرک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سائڈوں پر گھنے درخت تھے، بہت سناٹا تھا۔ اب دن ڈھلنے لگ گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے بہت کوشش کی میں ٹرک کو سٹارٹ کروں، ٹرک سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ درختوں میں کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی کی بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں فوراً سے باہر اترا، میں نے ٹرک کی لائٹس بھی آن کر دی۔ میں نے بہت آوازیں دیں کہ یہاں پر کوئی ہے، میری مدد کرے۔ کوئی مجھے نظر نہیں آیا وہاں پر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ درختوں کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ڈر گیا، میں فوراً سے آ کے اپنے ٹرک میں بیٹھ گیا۔ میں نے لائٹس آن کی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں، درخت کے پاس سے چھوٹے چھوٹے 5 سے 6 بچے، ایک ہی قد کے، کالے کالے ان کے رنگ تھے، کپڑے جسم پر نہیں تھے، سڑک کے اوپر سے بھاگتے ہوئے دوسرے درخت میں گئے اور غائب ہو گئے۔
میں اتنا شدید ڈرا ہوا تھا کہ آج شاید یہ میری زندگی کا آخری ہی دن ہو، کیونکہ جنات نے مجھے اس جگہ سے آگے نہیں اب جانے دینا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی کہ میں کیا کروں۔ بار بار ٹرک کو پھر چلا رہا تھا، بڑی کوشش کی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے ٹرک کو پیچھے سے آ کر بہت زور سے کسی نے دھکیلا ہے۔ وہ دھکیلنا مجھے بالکل یاد ہے، وہ اتنا بھاری ٹرک تھا، اس کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اس کا باقاعدہ ایسا لگا کسی نے دھکا لگایا ہے۔ جیسے ہی وہ دھکا لگا ٹرک سٹارٹ ہو گیا، میں نے ٹرک کی سپیڈ پکڑی، میں نے ٹرک کو چلانا شروع کر دیا۔ اس روڈ سے میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ رہا تھا، ایک دم سے میرے پاس سے سفید کلر کے لباس میں بہت لمبا قد تھا، کوئی بزرگ گزرے، ان کی لمبی لمبی داڑھی تھی، وہ بالکل میرے ٹرک کے پاس سے گزر کر غائب ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی، میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دیا۔ میں وہاں سے گیا، میں نے جس شہر میں جانا تھا وہیں جا کر میں نے دم لیا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں نے وہاں پر اپنا جو مال تھا وہ ڈیلیور کیا، وہاں سے واپس آنا تھا، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی، وہاں سے میں نے ایک دو میرے دوست تھے ان کو ساری بات بتائی، ان کو اپنے ساتھ لیا واپسی پر، روٹ وہی تھا، راستہ وہی تھا۔ ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے جس جگہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا میں وہاں پر گزرا، آج پھر وہاں پر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ٹیلہ ہے، وہاں پر وہ عورت اسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اس طرف دیکھنا بھی مت، ہم لوگ تیزی سے وہاں سے گزر گئے۔ میں یہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا، یہ 30 سال پرانی بات ہے، لیکن جب بھی میں یاد کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ آج ہی یہ سب ہوا ہے۔ انڈیا کانپور سے میں مال لے کر جا رہا تھا، جس راستے سے میں گزر رہا تھا وہ بہت ویران راستہ تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات ایسے بہت سے ایریاز ہوتے ہیں، ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں جو ویران ہونے کی وجہ سے آسیب زدہ ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر بعض اوقات جو جنات ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کو اپنا ظاہر کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ انسان ان کے پیچھے جائے اور وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن اللہ کی ذات بچانے والی ہے، جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ فوراً سنتا ہے۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ عید پر لسنرز میں کوشش کروں گی ریکارڈنگ کی، اگر میں عید پر سٹوریز نہ لا سکی تو پلیز ناراض مت ہوئیے گا، میری پریویس سٹوری کو ضرور انجوائے کریے گا۔ عید کے فرسٹ ڈے اگر میں نے سٹوری نہ پوسٹ کی تو سیکنڈ ڈے میں ضرور سٹوری پوسٹ بھی کروں گی، اور کوشش بھی کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بھی آؤں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ عید کی خوشیوں میں سب کو یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔